افسوس بہت ہے، یہ میرے اللہ کا حکم ہے کہ جہاں جس کا وقت لکھا ہوگا وہاں ہی آئے گا۔ تو دیکھ لو، میں صاحب اولاد ہوں، ایک ماں ہوں، مجھے بھی اتنی تھی۔ قابل فراموش واقعہ ہے۔ اس وقت ہم ادھر سیاست کرنے نہیں، ایک انسانی ہمدردی انسانیت ہمیں لے کے آئی ہے۔ ناظرین، سوات میں جو افسوسناک واقعہ پیش آیا تھا، سیالکوٹ کے ایک ہی خاندان کے 19 لوگ جو کہ سوات دریا کی لہروں کے نظر ہو چکے تھے، آج یہاں پر اس گھر میں ریحانہ ڈار صاحبہ یہاں موجود ہے، اس سے بات کرتے ہیں اس بارے میں وہ کیا کہتی ہے۔ السلام علیکم ماجی۔ وعلیکم السلام۔ یہ کیا اتنا افسوسناک واقعہ، میں بتا نہیں سکتی آپ کو کہ کیا سانیہ اتنا بڑا اس گھر کے ساتھ ہوا۔ میری ہمدردیاں ہر چیز ان کے ساتھ ہے، اور میں ان کے لیے دعا کروں اللہ تعالیٰ انہیں صبر و جمیل عطا کرے۔ سانیہ تو بہت بڑا ہے، کیا بتاؤں میں آپ، یہ کیا ہوا۔ اور یہ 2 گھنٹے وہاں کو لگے رہے ہیں، ہمارے پاس کوئی آ جائے، ہمارے پاس کوئی آ جائے، وہاں کو گیا نہیں ہے مدد کے لیے۔ میری بات سنو، میں نے بھی جہاد کیا ہے اور اسی کتاب پر زندگی ہو تو اللہ کی طرف سے سبب لگتے ہیں، جب زندگی نہ ہو تو پھر سبب۔ جن کی زندگی تھی وہ تو 1-2 بچ، جن کی زندگی ہے، میرا ایمان مضبوط ہے، آخر کار فیصلے جو مرضی میرے اللہ تعالیٰ کی، موت جہاں لکھی ہو وہاں ہی آئیں، یہ میرے اللہ کا حکم ہے کہ جہاں جس کا وقت لکھا ہوگا وہاں ہی آئے گا۔ افسوس بہت ہے کہ ان کے لگے ہوئے باغ جو اجڑ، اس سے زیادہ میں کیا بتاؤں آپ، تو دیکھ لو، میں صاحب اولاد ہوں، ایک ماں ہوں، مجھے بھی اتنی تھی۔ میں کیا اللہ اکبر۔ اس کا شہر ہمارے کے لیے سیاہ دن ہے، اور آج نہ صرف ڈسکا شہر، پورا ملک ہی بلکہ پورے پاکستان کے جہاں جہاں دنیا بھر میں بسنے والے لوگ ہیں وہ سارے آج اسرت ہے۔ تو لہٰذا جتنا بھی ماں جی بھی یہاں پہ آئی ہیں سیالکوٹ سے، یہاں سارے آپ کے ڈسکا کے بھی سارے دوست یہاں پہ موجود ہیں، لہٰذا یہ ہے کہ اس کا جتنا افسوس کیا جائے، جس حادثے جو ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ کے درجات بلند کرے، ہم دعا کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ تو بس یہی میں کہنا چاہوں گا، تو ہم اس وقت کی گھڑی میں ان کے ساتھ ہیں، وہ آپ بھی دعا کریں، ہم بھی دعا کریں، ان کی جو اگلی منزلیں ہیں وہ آسان کریں، اور جو ایک ڈیڈ باڈی ابھی رہی ہے وہ سی پی گورنمنٹ فون ویسٹ کر رہی ہے، وہ بھی اللہ کرے جلدی ملے اور اس کا بھی ارادہ کیا جائے۔ دیکھو اس وقت ہم لوگ سیالکوٹ کیا ڈسکا کیا پورا ملک سوچ پا رہے ہیں، اور یہ کہ ایک قابل فراموش واقعہ ہے۔ اس وقت ہم ادھر سیاست کرنے نہیں، ایک انسانی ہمدردی انسانیت ہمیں لے کے آئی ہے، ہم ادھر انسانیت کے ناطے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ گئے ادھر شہر و تفریح کے لیے، انتظامیہ کو بھی انتظام کرنے چاہیے تھے، ان کو جب الرٹ انہوں نے 22 جون کو کر دیا تھا کہ جی موسم خراب ہے، سیلاب کا خدشہ ہے، ادھر کی جو انتظامیہ ہے یا جن کے ہوٹلز وغیرہ ہیں، کچھ بھی ہے جو بھی ہے، ان کو بھی چاہیے تھا کہ وہ لوگوں کو الرٹ کر دیتے، بکنگز ہی نہ کرتے، ٹھیک ہے۔ ہاں جی، لیکن انسانی جان کا نعم البدل نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن حکومت کو چاہیے تھا کہ اپنے انتظامات رکھتی، یہ کسی بھی حکومت میں ہو سکتا ہے۔ میں پورے دسکے کو پیغام دینا چاہتی ہوں کہ ماں پورے دسکے کے غم میں شریک ہے، اور میں یہی کہوں گی کہ سب مل کر دعا کریں، اللہ تعالیٰ انہیں صبر و جمیل عطا کرا۔ ناظرین، دیکھا آپ نے کہ اس ٹائم جو ہے نا سیالکوٹ کے ہر بندہ پریشان ہے، ہر بندے کی آنکھ نم ہے۔ ویسا بھی آپ کہیں گے کہ آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ میں ریلی نیوز الرٹ سیالکوٹ۔